الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی، آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام قیامت سے پہلے میں۔ الحمدللہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک مشہور شخصیت فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل المدنی حفظہ اللہ، جو ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے۔ ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ شیخ محترم سے قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں کچھ گفتگو گزشتہ نشست میں ہوئی تھی۔ آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قیامت کی ایک اور بڑی نشانی کے بارے میں شیخ محترم سے کچھ بات کرتے ہیں۔ آج کی جو بڑی نشانی کے بارے میں شیخ محترم سے بات ہوگی وہ ہے زمین کا دھسنا۔ تو شیخ محترم، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے زمین کا دھسنا، اس کی کوئی دلیل ہمیں ملتی ہے؟ دیکھیے، دلیل نہیں بلکہ اس کے تو دلائل ملتے ہیں، یعنی دلیلوں کی بھرمار ہے اس سلسلے میں۔ بہت ساری کئی دلیلیں روایتیں ہیں۔ جی، عربی زبان میں زمین کے دھسنے کو خسف کہا جاتا ہے۔ خسف۔ میں ناظرین کرام کے سامنے وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ عربی زبان میں دھسنے کے لیے جو لفظ آتا ہے خسف کا لفظ آتا ہے، جی جس کو انگلش میں لینڈ سلائیڈ کہا جاتا ہے۔ جی یعنی کسی شخص کو بستی سمیت، گھر سمیت اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قیامت سے بالکل قریب یہ نشانی ظاہر ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے قوم لوط کے تذکرے میں بیان کیا کہ ان کو زمین میں دھسا دیا گیا، وہی بات ہے شیخ کہ کچھ اس سے الگ ہے، اس سے ہٹ کر ہے؟ دیکھیے، میں اس کی وضاحت تھوڑی دیر میں کروں گا۔ جی شیخ، پہلے میں حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بالکل شیخ، حضرت حذیفہ کی مشہور روایت جو میں کئی بار بیان کر سنا چکا ہوں، جی مختصراً میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ انہی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی کا جو آپ نے تذکرہ کیا، ثلاثۃ خسوف، 3 جگہ زمین دھسے گی، لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا۔ خسف بالمشرق، مشرق میں ایک جگہ یعنی پورب میں، جی وخسف بالمغرب، اور پچھم میں ایک جگہ لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا، وخسف فی جزیرۃ العرب، اور جزیرۃ العرب میں ایک جگہ لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا۔ جی اسی طریقے سے معجم طبرانی کی ایک روایت ہے حضرت ام سلمہ کی طریق سے کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکون بعدی خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف فی جزیرۃ العرب، میرے بعد عنقریب زمین میں کچھ لوگوں کو دھسایا جائے گا، ایک تو مشرق میں کچھ لوگوں کو دھسایا جائے گا اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول ایخسف بالارض وفیہم الصالحون، کیا انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا حالانکہ ان میں اچھے اور صالح اور نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اذا اکثر اہلها الخبث، جب اس زمین کے باشندے زیناکاری بدکاری کثرت سے کرنے لگیں گے تو انہیں زمین میں دھسا دیا جائے زندہ دھسا دیا جائے گا۔ لیکن اس روایت پر علماء نے کلام کیا ہے، اس کی سند میں حکیم ابن نافع ایک راوی ہے جس کو ابن معین رحمہ اللہ نے ثقہ کہا ہے، لیکن اور دیگر محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، تو اس روایت پر کلام ہے۔ لیکن دوسری روایتیں اس کے سپورٹ میں طاقت دینے کے لیے موجود ہیں۔ جی مثال کے طور پہ ایک روایت دھسانے کے سلسلے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت قعقاع صحابی رسول کی بیوی بقیرہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم بجیش قد خسف به قریبا فقد اضلت الساعہ، جب تم کسی لشکر کے بارے میں سنو کہ کسی قریبی زمین میں اسے دھسا دیا گیا ہے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت آیا چاہتی ہے۔ اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر نقل کیا ہے۔ صحیح روایت۔ ایک اور روایت صحیح مسلم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں یعود عائذ بالبیت، خانہ کعبہ میں ایک پناہ لینے والا آدمی پناہ لے گا، اس سے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے گا، جب وہ بیدا کے مقام پہ پہنچے گا تو اس کو دھسا دیا جائے گا۔ زمین میں کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو اس خروج کو، اس نکلنے کو ناپسند کر رہا تھا، مجبوری میں وہ آیا تھا۔ جی تو آپ نے فرمایا
اسے بھی انہی کے ساتھ دھسا دیا جائے گا، لیکن قیامت کے دن سب کو ان کی نیتوں پہ اٹھایا جائے گا جی۔ یہ وہ روایتیں ہیں جن سے خسف کا پتہ چلتا ہے، یعنی لینڈ سلائڈ، زمین میں لوگوں کو زندہ دھسایا جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ تو شیخ محترم، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے یا تاحال ظاہر ابھی نہیں ہوئی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہو چکی یا نہیں ظاہر ہوئی؟ یہ نشانی لوگوں کو زندہ زمین میں دھسائے جانا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو تاحال ظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن جزوی طور پر اس طرح کے واقعات ماضی میں ہوتے رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کی بستیوں اور گھروں سمیت زمین میں زندہ دھسا دیا گیا، جزوی طور پہ ایسا ہوا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض مشائخ نے ہم سے بتایا کہ ایک بستی پہ ایک پہاڑ گرا اور کئی لوگ اس میں زندہ دفن ہو گئے، تو یہ ایک طرح سے اللہ کا عذاب ہوتا ہے، دنیاوی عذاب، کہ جب لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ان کے گھروں اور بستیوں سمیت زمین میں دھسا دیتا ہے۔ اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ماضی میں اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ قارون کے واقعے کو آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اسے بھی اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، یعنی اسے اس کے محل سمیت ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ اسی طریقے سے حدیث میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص ازار پہن کر اتراتا ہوا زمین پہ چل رہا تھا، یعنی متکبرانہ چال چل رہا تھا، ازار پہن کر اس پہ فخر اور گھمنڈ کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے زمین میں دھنسا دیا گیا اور تا قیامت وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ تو اس طرح کے واقعات ماضی میں ہوئے ہیں اور ہمارے زمانے میں تو کثرت سے ہو رہے۔ ابھی چند دنوں پہلے آپ دیکھیں پونا کے قریب ایک پوری بستی زمین میں دھس گئی، کئی لوگ اس میں زندہ دفن ہو گئے، ان کے گھروں کے نشانات تک مٹ گئے، ایسا لگ رہا تھا یہاں کبھی گھر تھے ہی نہیں۔ یہ منظر سارے لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ٹی وی چینلوں پہ، اخبارات میں کثرت سے اس کی خبریں شائع ہوئیں، یوٹیوب پہ بھی شاید ابھی بھی یہ منظر موجود ہو، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو دھنسانے کے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، ہمارے زمانے میں بھی کہیں پہاڑی کھسک جاتی ہے اور کئی مکانات اس کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں اور لوگ اس میں زندہ دفن ہو جاتے ہیں۔ لیکن باقاعدہ طور پہ مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں لوگوں کو جو زندہ دھسایا جائے گا، یہ نشانی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے جو تاحال ظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن ہم تمام مسلمانوں کا اس بات پہ پختہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ نشانی بھی اپنے وقت پر ظاہر ہو کر رہے گی۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ شیخ محترم، کیا یہ صحیح بات ہے کہ قیامت کے قبل ایک ہوا چلے گی، اس ہوا کے ذریعے جو بھی مومن ہوں گے ان مومنین کے روح کو قبض کر لیا جائے گا، یہ بات صحیح ہے شیخ؟ جی ہاں، حضرت نواس بن سمعان کی ایک لمبی روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، زمین میں فتنہ و فساد برپا کریں گے، پھر ان سب کو آنے واحد میں ہلاک و برباد کر دیا جائے گا، ان کی گدیوں میں کیڑے نکل آئیں گے، اور اس کے بعد زمین پہ بارش ہوگی، زمین کی صفائی اور دھلائی ہو جائے گی اور اس زمین پر امن و امان کا غلبہ ہوگا، خیرات و برکات کا زمانہ ہوگا۔ اور اسی حدیث میں ایک ٹکڑا ہے کہ خوشحالی جب اس زمین پہ آئے گی، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، لوگ اسی کیفیت میں ہوں گے، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ مُؤْمِنٍ، یعنی لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہوا کو بھیجیں گے، اور بعض روایتوں میں ہے یہ ہوا بڑی خوشبودار ہوگی، بڑی عمدہ اور پاکیزہ ہوگی، ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، جو لوگوں کی بغلوں سے گزرتی ہوئی نکل جائے گی اور ہر مومن یا ہر مسلم کی روح کو وہ قبض کر لے گی۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ تو شیخ محترم، کیا یہ بھی صحیح ہے کہ قیامت صرف برے لوگوں پر قائم ہوگی؟ جی ہاں، بے شک، یہ جو حدیث میں ابھی آپ کو سنا رہا تھا، اور ناظرین کرام آپ کی بھی توجہ چاہوں گا کہ ابھی جو میں نے بات عرض کی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ مومن کے بارے ہوا کا ایک جھونکا آئے گا اور ہر مومن کی روح قبض کر لی جائے گی، یہ اس لیے، اس میں حکمت ہے، اس میں فلسفہ ہے، تاکہ قیامت کی جو سختی ہے، قیامت کی جو ہولناکی ہے، اس کو مومنین نہ جھیلیں،
اللہ یہ منظر مومن اپنی نگاہوں سے نہ دیکھے، اسی لیے اس کی روح کو اللہ سبحانہ و تعالی قبض کر لے گا، اور اس کے بعد صرف برے لوگ بچیں گے، ان کے اوپر وہ کھڑکھڑانے والی آئے گی، وہ القاریہ، وہ بھیانک آواز اور وہ خوفناک زلزلہ جو پیدا ہوگا برے لوگوں پر۔ اور اسی حدیث کے اخیر میں آیا ہے جو حدیث میں ابھی آپ کو سنا رہا تھا، جی شیخ، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، اللہ اکبر، صرف برے لوگ بچیں گے، یتحارجون تحارج الحمر، گدھوں کی طرح راستوں میں بدکاری کریں گے، لوگ زناکاری کریں گے، علیہم تقوم الساعہ، ایسے ہی برے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ قائم۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، وقت اور ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ شیخ محترم بھی موجود ہیں بڑی نشانیوں کے ساتھ، جب تک ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنما الدنيا فنا ليس للدنيا۔ ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی، تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن۔ درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے، ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے۔ آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے، صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ وہ اسلام جو کسی معصوم کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، کیا وہ دہشت گردی کی دعوت دے سکتا؟ وہ نبی جس نے کبھی اپنی ذات کے لیے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا، کیا وہ اپنے امتیوں کو انسانیت کی تباہی کا پیغام دے سکتا ہے؟ آتنکواد کا ورودھ شیخ عبد الحسیب مدنی کے ساتھ، ہر منگل رات 9:30 بجے، صرف i+ TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ إنما الدنيا فنا ليس للدنيا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی۔ شیخ محترم سے ہم سن رہے تھے قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں۔ آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شیخ محترم ہمیں بتا رہے تھے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زمین کو دھسا دیا جائے گا۔ ایک سوال شیخ محترم سے یہ ہے بڑی نشانیوں کے بارے میں کہ کیا شیخ محترم بڑی نشانیوں میں سے ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ قرب قیامت میں آخری زمانے میں بیت اللہ کو منہدم کر دیا جائے گا؟ جی ہاں، قیامت سے بالکل متصل خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا جائے گا۔ جی، اس کے انہدام پر جس شخص کو مسلط کیا جائے گا جی، وہ ایک حبشی ہوگا، کالا کلوٹا، باریک پڈلیوں والا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشہ، کعبہ کو ڈھا دے گا ایک حبشی آدمی جس کی پڈلیاں باریک ہوں گی۔ اور ایک روایت میں ہے کچھ حبشی لوگ خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے، اس کا غلاف نوچ لے جائیں گے اور اس کا خزانہ بھی نکال لے جائیں گے۔ اللہ کی حکمت دیکھیے کہ جب ابرہہ لشکر لے کر آیا تھا جی، تو اللہ نے اپنے گھر کی کس طرح حفاظت کی۔ وہ ابابیل کے مسجد ذریعے۔ حرام، خانہ کعبہ، جو اس روئے زمین پر اللہ کا پہلا گھر ہے، پہلا گھر ہونے کا جسے اعزاز حاصل ہے، جی، سب سے عظیم گھر، سب سے بابرکت، سب سے مقدس گھر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے اس گھر کی حفاظت کی۔ لیکن
قیامت سے بالکل قریب اسی گھر کو جب ایک حبشی گرانے کے لیے آئے گا، اس وقت اللہ اس گھر کی نگہبانی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آخر کیوں نہیں کرے گا؟ اس میں کیا اس لیے حکمت ہے؟ کہ اس وقت مسلمان بچیں گے ہی نہیں، جی اور جب وہ گھر ایک بار منہدم کر دیا جائے گا اس کے بعد اسے آباد بھی نہیں کیا جائے گا، جی وہ ویران کا ویران رہ جائے گا۔ اس لیے کہ اس کے فوراً بعد قیامت قائم ہونی ہے، سور میں پھونک مارا جائے گا، جی۔ اور اس سے پہلے مسلمان سب ختم ہو جائیں گے۔ جی تو یہ بات درست ہے، اور احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ایک حبشی آدمی خانہ کعبہ کو گرا منہدم دے کرتے گا۔ جی جزاک اللہ شیخ۔ تو شیخ محترم، بیت اللہ کو منہدم کرنے کے بعد، اس کی ویرانے کے بعد کیا حج عمرہ کیا جائے گا شیخ؟ دیکھیے، ایک دم قیامت سے متصل خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا جائے گا، ابھی تھوڑی جی۔ دیر پہلے میں نے بتایا۔ جی اس کے بعد اس گھر کو آباد نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بعض روایتوں میں فلا یعمر بعدہ ابدا، اس کے بعد پھر اس گھر کو آباد نہیں کیا جائے گا، ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی، جی اس لیے کہ مسلمان بچیں گے ہی نہیں، تو کون حج عمرہ کرے گا؟ جی اور حدیث کے اندر ہے لا تقوم الساعہ حتی لا یحج البیت، جی جب تک اس گھر کا لوگ حج کرتے رہیں گے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور احادیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی حج و عمرہ کا سلسلہ رہے گا، جی باقی رہے گا، لیکن اس گھر کی ویرانی اور انہدام کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ منقطع ہو جائے گا۔ اور یہ بھی دیکھیے، جی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس گھر کا حج لوگ کرتے رہیں گے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک روایت میں آپ کو سنا دوں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی ایک بندہ بھی اس زمین میں اللہ کا نام لینے والا ہوگا، زندہ ہوگا، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اللہ کہ صرف اس وقت کفار و مشرکین باقی رہیں گے، مومنین صالحین باقی نہیں رہیں گے۔ جی جی اور جب تک کوئی ایک بندہ اللہ کا نام لیتا رہے گا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اور جب کوئی نام لینے والا نہیں رہ جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ آخر جب کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں بچے گا تو کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کو ختم کر دے گا، ملیامیٹ کر دے گا، ڈائنامیٹ کر دے گا؟ اس میں حکمت ہے۔ ناظرین اکرام، ایک بہت ہی لاجیکل اور منطقی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جی جب تک اس زمین پہ اللہ کا نام لوگ لیتے رہیں گے، اس کائنات کی نبض دھڑکتی رہے گی، چلتی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا وہ ہماری عبادت کریں۔ جی اور جب کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا باقی ہی نہیں بچے گا، جی اس زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی زندہ ہی نہیں رہے گا، اس وقت کائنات کو باقی رکھنے کا کوئی مقصد بھی نہیں رہے گا۔ جی اس وقت کائنات کی نبض دھڑکنا بند ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو فنا کے گھاٹ اتار دیں گے، اور پوری کائنات کو تہس نہس کر دیں گے، برباد کر دیں گے، صرف اللہ واحد کی ذات زندہ بچے گی۔ جزاک اللہ شیخ۔ تو شیخ محترم، کیا بیت اللہ کی ویرانے کے بعد اہل عرب اور مسلمان تمام کے تمام بے شک ہلاکت؟ جی میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں جی کہ اس وقت دوبارہ خانہ کعبہ کو آباد بھی نہیں کیا جائے گا، سارے اہل عرب اور تمام مسلمان اس وقت تک ہلاک ہو جائیں گے، جی اور کفار و مشرکین بچیں گے، اس لیے ضرورت بھی باقی نہیں رہ جائے گی۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، شیخ محترم سے ایک آخری بڑی نشانی کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ شیخ محترم، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آخری نشانی آگ کا نکلنا ہوگا، تو اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ سب سے آخری بڑی نشانی قیامت کی جو ظاہر ہوگی وہ ہے آگ کا نکلنا، آگ کا ظاہر جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ جی حضرت حذیفہ کی وہ مشہور روایت جو بارہا میں سنا چکا ہوں جی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ اور اخیر میں آپ نے فرمایا، اسی حدیث کے آخر میں، وآخر ذالک نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم، سب سے آخر میں ایک آگ نکلے گی یمن سے جو لوگوں کو ہانک کر محشر کی طرف لے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جزاک اللہ شیخ۔
تو شیخ محترم بعض روایتوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یمن کے علاوہ حضرموت سے ظاہر ہوگی، تو اس دونوں روایتوں کے درمیان ہم تطبیق کیسے دیکھیے دیں؟ حضرموت ہی نہیں، جی بعض روایتوں میں بحر حضرموت کا لفظ آیا ہے، اور بعض روایتوں میں قعر عدن کا لفظ آیا ہے، یعنی یہ یمن سے نکلے گی یا عدن سے نکلے گی یا حضرموت سے نکلے گی، کئی طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ جی شیخ، لیکن ان روایتوں کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ علماء نے ان کے درمیان تطبیق پیدا کرنے کی، کمپرومائز کی کوشش کی ہے، اور وہ اس طرح سے کہ یہ آگ یمن سے نکلے گی، جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگ کسی شہر سے نکلے گی، پھر وہاں سے دوسرے شہر میں جائے گی، اور اس کے بعد پوری زمین میں پھیل جائے گی اور لوگوں کو ہانک کر کے میدان محشر میں لے جائے گی۔ یعنی ایک شہر سے نکلے گی، پھر دوسرے شہر منتقل ہوگی، اور وہاں سے پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ جی شیخ، تو اس طریقے سے تمام روایتوں کے اندر جی جمع اور توفیق کی صورت بنتی۔ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو شیخ محترم یہ آگ جو ہوگی ہانکے گی کیسے؟ کیا کیفیت ہوگی اس کے ہانکنے جی کی؟ ہانکے گی، اس کیفیت کا بھی تذکرہ احادیث کے اندر کیا گیا ہے۔ پہلے صحیح بخاری کی ایک روایت سناتا ہوں۔ جی شیخ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یحشر الناس علی ثلاث طرائق، لوگوں کو محشر کی طرف 3 طریقے پر ہانکا جائے گا، 3 راستوں 3 گروہ کی شکل میں ان کو ہانکا جائے گا۔ پہلا گروہ وہ ہوگا جو رغبت اور رہبت والے ہوں گے۔ جی ناظرین میں بتا دوں، رغبت کسی چیز کی خواہش رکھنا، امید رکھنا، لالچ رکھنا، اور رہبت کہتے ہیں خوف کھانا۔ تو ایک گروہ ہوگا رغبت اور رہبت والوں کا۔ جی دوسرا گروہ ہوگا کہ ایک اونٹ پہ 2 آدمی سوار ہوں گے، یا 3 یا 4 یا 10 آدمی، جی اور بقیہ لوگوں کو، یہ تیسرا گروہ ہوگا جن کو آگ ہانکے گی، جی۔ اور یہ آگ ان کے ساتھ ایسے چمٹی رہے گی کہ جہاں یہ قیلولہ کریں گے وہیں پر یہ آگ ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی۔ میں بتا دوں ناظرین کرام، قیلولہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد آدمی تھوڑی دیر کے لیے جب آرام کے لیے لیٹتا ہے، اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ اسی لیے حدیث کے اندر آیا قیلو فإن الشیاطین لا تقیل، لا تقیل۔ قیلولہ کرو، دوپہر میں کھا کے تھوڑا آرام کرو، آرام اس کر لیے لیا کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتے کرتا ہیں، ہے۔ جی۔ یہ سنت ہے۔ تو آگ جہاں بھی وہ قیلولہ کرنے کے لیے ٹھہریں گے وہاں ان کے ساتھ ٹھہرے گی، جہاں وہ رات گزاریں گے وہاں ان کے ساتھ رات گزارے گی، جہاں وہ صبح کریں گے وہاں ان کے ساتھ صبح کرے گی، جہاں وہ شام کریں گے وہاں ان کے ساتھ شام کرے گی۔ یہ ایک طریقہ ہوا۔ جی بعض دوسری روایتوں میں اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے، حالانکہ اس کی سند میں ضعف ہے۔ جی یحشر الناس علی 3 اصناف، لوگوں کو 3 طریقے پر محشر کی طرف ہانکا جائے گا۔ صنف مشاۃ و صنف رکبان و صنف علی وجوہہم، ایک گروہ وہ ہوگا جو پیدل ہوگا، پیدل جائے گا، ان کو ہانکا جائے گا۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو سواریوں پر ہوں گے اور سواری کی حالت میں ان کو ہانکا جائے گا۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو منہ کے بل چلیں گے، منہ کے بل ان کو ہانکا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہا گیا اللہ کے رسول، لوگوں کو منہ کے بل کیسے ہانکا جائے گا؟ جی۔ آپ نے فرمایا جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ لوگوں کو ان کے پیروں پہ چلا دے، وہ ان کو منہ کے بل بھی چلانے پر قادر ہے، اور وہ لوگ منہ کے بل ایسے چلیں گے کہ کوئی ٹیلا آ گیا، کوئی بلند جگہ آ گئی، کوئی کانٹا آ گیا تو بچاؤ بھی کریں گے۔ یہ کیفیت بتائی گئی ہے کہ لوگوں کو کس طرح میدان محشر کی طرف ہانکا یہ جائے گا، آگ ہانک کر لے کر جائے لے گی۔ جائے گی۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ تو شیخ محترم، اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ کیا شام ارض محشر ہے؟ شام کا جو علاقہ ہے، کیا محشر وہیں پر بپا ہوگی؟ جی ہاں، اس سلسلے میں روایات کی بہتات ہے، جی جیسا کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الشام ارض المحشر والمنشر، جی شام یہ محشر کی سرزمین ہوگی۔ اور بعض روایتوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بالشام، شام کو لازم پکڑو۔ تو شام کی سرزمین یہ ارض محشر ہوگی، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کا حشر ہے۔ حشر میں ناظرین کرام آپ کو بتا دوں، حشر کہتے ہیں اجتماع کو، اکٹھے ہونے کو۔ تو محشر کو محشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر تمام لوگوں کو اکٹھا کر دیا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ جی یہ حشر کا مطلب ہوتا ہے۔ شام کی سرزمین کے بارے میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگوں کو آگ جمع کرے گی اس سے دنیاوی حشر مراد ہے، جیسا کہ علامہ قرطبی وغیرہ نے لکھا ہے، جی دنیاوی حشر مراد ہے، یعنی سور میں پھونک مارنے سے پہلے جی ایک آگ نکلے گی یمن کی طرف سے یا حضرموت کی طرف سے، اور لوگوں کو ہانک کر محشر کے میدان میں یعنی ملک شام میں سب کو جمع کرے گی، جی
اور وہ حشر جو آخرت میں ہوگا، یعنی لوگوں کو دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس حشر سے مراد آخرت کا حشر ہے۔ اور بعض لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ جو محشر میں یا ملک شام میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اس حشر سے قبر سے اٹھنے کے بعد والا حشر ہی مراد ہے۔ بہرحال دونوں ہی رائے ہے، اس کی صحیح کیفیت کا علم بہرحال اللہ کو ہے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ شام یہ ارض محشر ہے، اور اس سلسلے میں کثرت سے روایتیں وارد ہوئی ہیں۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، شیخ محترم سے ایک سوال کریں گے، لیکن اس کا جواب اگلی نشست میں لیں گے۔ یہ کہ شام کے بارے میں کیا کچھ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں باتیں بیان فرمائی ہیں؟ اگر ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلی نشست میں شیخ محترم سے سنیں گے۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنما الدنيا فنا ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا فنا ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا۔ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار، اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ انسانیت اور امن کا پرچار، اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو، نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت، آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت، اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال اس لبالب جاری نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر ہو اور وہ اس سے روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔